جب یہ روایت منقطع ہے, روایت ضعیف ہے, جعلی روایت ہے, تو کس منہ سے اس کو پیش کرتے ہو؟ تو یہ روایت جعلی ہے, اس کو صحیح ثابت کرو. اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیٹھا تو اندھا مقلد ہو کے, اندھا بلائنڈ فالوور ہو کے یہ ثبوت دے رہا ہے, جواب دے رہا ہے کہ اس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے. پہلے تو یہ جواب دیا کہ یہ روایت ٹھیک ہے, یعنی نہ صحیح ذاتی ہی, نہ صحیح غیر ہی, نہ حسن ذاتی, نہ حسن غیر ہی, یہ ٹھیک ہے. اور پھر جواب دیا کہ چونکہ اس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے, اور اس کی جو علت ہے اس کو دور نہیں کر سکا. جو چیلنج تھا کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث ہونا ثابت کرو, تو چیلنج تو یہ تھا, اس کا جواب دے نہیں سکا. کہتا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کو سیکھا ہوا, اور جو شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے وہ کس بنیاد پہ سیکھا ہے. پھر کہتے ہیں طبقات الکبریٰ بھی ہے, طبقات الکبریٰ میں, اصل الکبریٰ للبیہقی میں, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں کی روایت موجود ہے, سیر الاعلام النبلاء میں, تمام کتابوں میں یہی سند موجود ہے, یونس بن عبید عن نافع. یونس بن عبید عن کے ساتھ نافع سے حدیث بیان کر رہے ہیں, اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث ہونا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. لہذا یہ روایت جعلی ہے, ضعیف ہے. مانو کہ یہ ضعیف ہے اور میں ضعیف اور جعلی حدیث بیان کرتا ہوں, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کتنا ہٹ درم ہے, یوٹر لیتا جا رہا ہے, پینترے بدلتا جا رہا ہے, کبھی کسی کا سہارا لیتا ہے, کبھی کسی کا سہارا لیتا ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا. شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہہ دیا تو علت دور کیا, کہیں سما کی تصریح یا حدیث کی صراحت بیان کیا نہیں کیا. تو پھر اندھے مقلد ہو کے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا, جبکہ روایت کے دونوں علتیں موجود ہیں. یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی, اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ضعیف